بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک سلسلہ جو ہے وہ اپنے چینل پر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ہمارے وہ حضرات جو رقیہ معالج یعنی راقی بننا چاہتے ہیں، رقیہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں اور ایک راقی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، ان کو کن کن علوم پر جو ہے وہ اس کی دسترس ہونی چاہیے، تو ہم انشاءاللہ اس پر ایک اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے، اور بہت سارے چونکہ لوگ الحمدللہ مجھے اس بات پر بڑا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے احباب نے مجھے یہ فون کر کے میسیجز کر کے مجھے بتایا کہ جی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بھی اس میں جب آپ کوئی چیز اچھی چیز مجھ سے سیکھیں تو آپ میرے لیے دعائے خیر کر دیا کریں۔ اس کے لیے اس سلسلے میں ہماری جو ہے یہ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ کوئی 8-10 منٹ کا ایک کلپ جو ہے وہ بنا کے آپ احباب تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی معالج ہے، راقی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اس کے عقیدے میں استعانہ یعنی مدد مانگنے کا جو اسلوب ہے وہ کیسا ہوگا۔ کیا وہ کسی انسان سے یا کسی جن سے مدد مانگے گا، یا سبحان اللہ وہ کسی ولی سے مدد مانگے گا، صاحب قبر سے مدد مانگے گا، یا پھر اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں ان کے نام لے کر ان کو اپنی مدد کے لیے پکارے گا۔ تو میرے بھائی یہ اس بات کو واضح کر لیں کہ کوئی اللہ کا ولی، حتیٰ کہ جو یعنی انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ختم نبوت ہے وہ مکمل ہو گئی، یعنی نبوت وہاں تک آ کے ختم ہو گئی، اس کے بعد کسی کو بھی نبوت کا جو معاملہ ہے وہ اس کو نہیں دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، یہاں تک انبیاء کرام سے بھی آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی انبیاء کرام سے مدد مانگ سکتے ہیں، اولیاء کرام سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے اصحاب کو یہ تاکید نہ کرتے کہ اے معاذ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ تو یہ چیز واجب ہے کہ راقی جو ہوگا وہ دم کرنے والا، اس کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ ان یتعلم العقیدہ، وہ عقیدہ توحید کو اور عقیدہ سلفیہ کو یعنی عقیدہ توحید کو وہ اچھے سے جانتا ہو اور خالص عقیدے کو پڑھا ہو، وہ مکس کیے ہوئے عقائد کو نہ پڑھا ہو کہ اس کا بھی عقیدہ تھوڑا سا لے لیا، اس کا بھی عقیدہ لے لیا، کچھ عقائد جو ہے نا لوگوں کے جمع کر لیے، کچھ عقائد خود سے من گھڑت اپنے اس کو مینٹین کر کے پبلک تک جو ہے نا وہ پہنچانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ راقی جو ہے وہ امین بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، کہ وہ لوگوں کے مسائل اور معاملات پر چونکہ وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اس لیے وہ کسی بھی مسئلے میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک استاد ہیں ہمارے، ان کا نام ہے خلیل ابراہیم۔ خلیل ابراہیم امین ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راقی جو ہے، جو دم کرنے والا ہے، اس کا عقیدے کا صالح یعنی عقیدے میں صالح ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا وہ کسی بھی شخص کے اوپر رقیہ کر کے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور اگر وہ رقیہ کے دوران نعوذ باللہ وہ کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، بعض لوگوں نے اصحاب کے نام لکھے، بعض لوگوں نے ان کے سبحان اللہ ملائکہ اور فرشتوں کے نام لکھے، بعض لوگوں نے اولیاء کرام کے نام لکھے۔ تعویذات ہمیں عام ملتے ہیں، ان کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ یعنی کن سے مدد مانگی جا رہی۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس کا راقی بننا بہت مشکل ہے، وہ ڈے فرسٹ پہلے دن ہی وہ اس کام کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں جی، دوسرا ہمارا نقطہ ہے الاخلاص،
العبودیہ للہ وحدہ، اس کا اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے، جو کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اب وہ عبادات میں مخلص ہو، وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، معاملات میں لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ یعنی راقی کا جو بنیادی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اور اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے کمائے گا، لوگوں میں شہرت حاصل کرے گا، لوگوں میں یعنی مختلف اپنے مختلف انداز اور مختلف شعبدہ بازیاں دکھا کے لوگوں میں معروف ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس عمل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو، اس عمل کو آپ کے منہ پر دے مارے گا، آپ کا عمل بیکار ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر کوئی سلطان نہیں، یعنی جو میرے بندے ہیں وہ کسی اور کے خوف سے، کسی اور کے ڈر سے عبادت نہیں کرتے۔ تو اسی طرح پھر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ کسی انسان کی نماز کو دیکھ کر آپ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ نمازی ہے یا یہ بندہ عابد ہے، بلکہ اس بندے کے یعنی خشوع اور خضوع اور اس میں ٹھہر ٹھہر کے عبادت کرنا اور عبادت کے اصل مفہوم کو سمجھ کے عبادت کرنا، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور اگر ہم عبادت کر رہے ہیں فارمیلٹی کے لیے، عبادت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے، عبادت کر رہے ہیں کہ جی میں نماز، سبحان اللہ، نمازی کا، عبادت کرنے والے کا، ایک عابد کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ، اس کا عبادت کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اپنی عبادت میں یعنی خاشعہ، خوف کرنے والا ہو، ڈرنے والا ہو، سمجھ کے پڑھنے والا ہو، یہ نہیں کہ بھی ہم نے شروع کیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہمیں پڑھ تو لیا ہے لیکن ولا الہ غیرک کہہ بھی رہے ہیں، لیکن نماز کے فوری بعد دربار پہ ہم حاضری بھی دے رہے ہیں، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی پڑھنی تو نماز ہی ہے، اور بھائی نماز نہیں پڑھنی، نماز کے اصل مفہوم کو سمجھ کے پھر پڑھنا ہے آپ نے، اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں اخلاص پیدا کر، میں کسی کے مسئلے کو سنوں، سمجھوں، اور پھر اس کے مطابق اللہ مجھے حکمت عطا کر۔ کوئی بھی راقی، کسی بھی راقی کے پاس جب تک حکمت نہیں ہوگی وہ راقی نہیں بن سکتا ہے۔ اب آ جائیں جی اقسام العبادہ۔ اقسام العبادہ کیا ہے؟ عبادت کی اقسام کتنی ہیں؟ 4 جو ہیں وہ عبادات کی اقسام ہیں، ان کو سمجھ لینا یہ بڑا ضروری ہے۔ عبادہ البدنیہ، جسمانی عبادت، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، طواف ہے، رکوع اور سجود۔ اور اسی طرح عبادہ المالیہ، آپ کی عبادت جو مالی، اس میں ذبح کرنا، ذبیحہ، آپ کی نظر و نیاز ماننا، اور زکوٰۃ اور صدقہ، یہ آپ کی مالی عبادت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے عبادہ القلبیہ، یعنی قلبی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا خوف، یعنی خشوع اور خضوع، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھنا، اور اسی طرح انکساری اس میں ہونی چاہیے، اور محبت ہونی چاہیے، اور توکل اور انابہ والاخلاص، یہ عبادت ہے القلبیہ، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ اور آخری عبادت ہے قولیہ، یعنی قولی عبادت، کالحلف، آپ کا وعدہ، اور استعانہ، آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے یا اللہ کے مخلوق سے، اور اسی طرح والدعاء، کثرت سے دعا کرنا، والذکر، اور کثرت سے ذکر کرنا، اذکار کرنا، غیر مسنون نہیں، مسنون اذکار کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہے، آپ اس کو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سنیے، اس پر اپنی رائے بھی دیں ہمیں، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے جو معاملات ہیں، یعنی ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں سیکھنے کا موقع